مجھے یاد ہے، یہ کوئی آدمی مجھے ایئرپورٹ پہ سے لینے گئے اور لے کے آئے، مولانا صاحب ہمارے ہاں کے حالات بہت خراب ہیں، ذرا سنبھل کے بولنا، ایسا مت بولنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یاد رکھوں گا۔ جب تک گاڑی چلتی رہی وہ یہی سمجھاتے رہے ہم کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اصل میں وہی ذمہ دار تھے اور تھانے میں ان سے لکھوا لیا گیا تھا کہ اگر کچھ ہوا تو سب سے پہلے میں تمہیں پکڑوں گا، تو ان کو تو ڈر اس لیے لگا ہوا تھا۔ اب گاڑی سے اترے، جس روم میں ہم کو ٹھہرایا، مولانا دیکھیے بھائی میری عزت کا سوال ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ناشتہ آیا، پانی پیا، دیکھیے مولانا بہت زیادہ وہ CID والا پریشان کر رہا، بار بار فون کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی، میں صحیح بولوں گا، گھبراؤ نہیں۔ کھانا کھلا رہا تب بھی وہی، اس کا دماغ وہی لگا ہوا ہے۔ اسٹیج پہ بیٹھ گیا، آدھے گھنٹے تک دوسروں کی تقریر چل رہی تھی، میں بیٹھا رہا، اور جیسے ہی میں کرسی پہ بیٹھا پھر کان میں کہہ دیا مولانا ذرا خیال رکھیے گا، اب میرا آگ لگ گئی۔ ایئرپورٹ سے لے کے یہاں تک اس نے پکا کے رکھ دیا۔ میں نے شروعات ہی وہیں سے کر دی، اور پوری 2 گھنٹے تک میں نے پھر تو تقریر کی، جس سے منع کیا وہی سب سے زیادہ بولا، اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب غائب ہے ہی نہیں، بھاگے۔ اور بعد میں جب جلسہ ولسہ ختم ہوا تو گاؤں والوں میں فون نمبر ہوتے ہی ہیں، کسی سے میں نے پوچھا فون کر کے، پتہ چلا 3 دن کے بعد وہ گاؤں میں آیا، وہ آدمی 3 دن کے بعد آیا، گاؤں چھوڑ کے ہی بھاگ گیا تھا۔ کہتا کہ اس مولوی کو جتنا منع کرو گے اتنا ہی کرے گا۔ ہم نے کہا یہ آدم علیہ السلام کی فطرت ہے، میرے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار کہا، دیکھو جنت میں خوب کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، ٹہلو گھومو آدم سے، لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا، اور جس سے منع کیا گیا وہ وہیں چلے گئے۔ تو یہ تو آدم کی فطرت میں شامل ہے، ہم بھی تو انسان ہیں۔ ارے ایک بار کہہ دیا، 2 بار کہہ دیا، تم کسی کو پکاؤ گے؟ اب ایسا لگتا ہے، پھر بعد میں غصہ آ گیا، پھر مجھے ایسا لگا جیسے میں تمہارا نوکر بن کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، جلسہ کمیٹی کو حق ہے کہنے کا، کیونکہ علاقے کا ماحول وہ جانتے ہیں، بالکل حق ہے ان کو کہنے کا، لیکن ایک بار عقل مند عالم وہ ہے جو ایک بار کہہ دیا جائے وہ سمجھ جائے اور اس کو اپنے حساب سے پھر بولنا ہے۔ لیکن ایئرپورٹ سے لے کر گھر تک، کھانا کھلانے تک، ناشتے تک، پانی چائے لاؤ، تب بھی، یہاں تک کہ جب بولنے جا رہا تب بھی کان میں مولانا صاحب بہت حساس علاقہ ہے، بہت خطرناک ماحول ہے، ذرا صحیح سے بولیے گا، بڑی مشکل سے پرمیشن ملی۔ چپ رہو یار، دماغ پکا کے رکھ دیا۔ پھر ہم وہیں سے بولنا شروع کر دیا۔ تو بیوی کو بار بار کہا، جانور لائے تو کہا، 6 دن پہلے کہا، 5 دن پہلے کہا، 4 دن، 3 دن، 2 دن، 1 دن، ذبح ہو گیا اس دن بھی، بوڈیاں بن رہی اس دن بھی۔ جب چولہے پہ پکنے لگا تو کہا زیادہ بھوک لگ رہی ہے آپ کو؟ کہا مجھے نہیں پک رہی، ہمیں پڑوسی کی فکر ہے۔ ارے میں نے سن لیا، بار بار پڑوسی پڑوسی، ارے مجھے معلوم ہے، پکنے تو دو، ایسی دے دوں کچا کیا؟ ارے میری بیوی مجھ پر کیوں برس رہی ہو؟ کہا برسوں کی نہیں، 7 دن سے وہی پکائے چلے جا رہے ہو، پڑوسی 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 پڑوسی۔ تو جانتے ہو عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ میری بیوی تمہارا غصہ ہونا بجا ہے، جو آدمی بار بار کچھ بولے گا تمہیں غصہ آئے گا، لیکن میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں۔ اب سنو، ایک مسجد میں جمعے کا دن تھا، میں جمعے کا خطبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، اللہ کے نبی ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ نے جمعے کے دن جو خطبہ دیا ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ پڑوسیوں کے بارے میں دیا، پڑوسیوں کی اتنی اہمیت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ بتایا کہ میں یہ سوچنے لگا رہ کیا گیا ہے، اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جو چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے؟ سب تو بتا دیا، یہ پڑوسی کا حق، یہ پڑوسی کا حق۔ اب ڈر لگنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تو بتا چکے، اب کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ تم جس گھر میں رہتے ہو، جس کمرے میں رہتے ہو، جس باغ میں رہتے ہو، یا جس زمین کے مالک ہو، اس میں اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا بھی ہے، اتنا حق تمہارے پڑوسی کا ہے،
کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زمین و جائیداد و گھر و مکان میں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں. بنایا نہیں لیکن ڈر لگنے لگا کہ کہیں اللہ کے، اب آخری چیز یہی تو رہ گئی ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی یہ کہہ دیں، یہ نہ کہہ دیں کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے. میری بیوی اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی کو پہنچاؤ. یہ ہے انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار مذہب. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، انسانیت سب سے زیادہ اگر ملے گی تو اسلام کے اندر ملے گی. ہندو، مسلمان، یہودی اور عیسائی کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے، کوئی قید نہیں. کرو حکم کی تعمیل کی گئی. عامر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو مصر سے روانہ کر کے کہا تمہارے باپ نے ارجنٹ تمہیں بلایا ہے. مدینے بیٹا پہنچتا ہے، کہا بیٹے سنا ہے کہ تم نے شراب پی لی تھی. کہ ہاں، لیکن ابو جان مجھے اس پر حد جاری کر دی گئی، 40 کوڑے مار دیے گئے ہیں. فرمایا 40 کوڑے تمہاری پیٹھ پر دوبارہ لگائے جائیں. کہا ابو مجھے شریعت کی سزا بتا دیجئے کیا ہے. کہا کہ شریعت کی سزا 40 کوڑے ہے. کہا وہ میرے لگ چکے ہیں. کہا مجھے یقین نہیں ہے. کہا عمر ابن عاص سے پوچھ لو. بیٹے حاکم وقت کا، خلیفہ وقت کی بات مانتے ہوئے تم اپنے پیر سے کرتا اتارو. کرتا اتار دیا. کہا جلاد سے پیچھے سے ہاتھ باندھ دو. پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا. کہا 10 کوڑے مارو. 10 کوڑے مارنے کے بعد کہا تم تھک گئے، ہٹو. دوسرے جلاد سے کہا تم 10 مارو. کہا تم تھک گئے، ہٹو، تم اب مضبوط کوڑے نہیں لگا پاؤ گے. تیسرے سے کہا 10 مارو. چوتھے سے کہا 10 مارو. 10 کوڑے 4 جلادوں نے مار کر 40 کوڑے پورے کیے. لوگوں نے کہا امیر المومنین رو بھی رہے بیٹے کی محبت میں آپ اور کوڑے بھی مار رہے ہیں. فرمایا کہ آپ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہے. کہا نہیں امیر المومنین آپ نے انصاف نہیں ظلم کیا ہے. 40 کوڑے جب مصر میں آپ کے بیٹے پر پڑ چکے تھے تو یہاں 40 کوڑے آپ نے مزید کیوں مارے، جبکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے 40 کوڑے سزا متعین کی ہے. 40 کوڑے پڑ چکے تھے. فرمایا لوگوں میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں. عمر ابن عاص نے میرے بیٹے کو 40 کوڑے مارے ہیں، میں جانتا ہوں مارے ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ انہوں نے پوری طاقت سے مروائے ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ عمر ابن عاص نے میرے بیٹے کو ہلکے کوڑے پڑوائے ہوں گے، کیونکہ میرا بیٹا تھا. انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے. میرے بیٹے کے ساتھ کوڑے پڑنے میں رعایت برتی گئی ہوگی کیونکہ یہ عمر کا بیٹا ہے، اس لیے میرے بیٹے کو مضبوط کوڑے نہیں مارے گئے ہوں گے. اس لیے مضبوط کوڑے میں نے یہاں لگوائے ہیں تاکہ میں اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کہہ سکوں کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی سچا انصاف کیا ہے. میرے بھائیوں عدل و انصاف کا ہیرو ایسے ہی نہیں کہا تھا. مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس دیش کے اندر اگر خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو، امن اور شانتی پیدا کرنا چاہتے ہو تو عمر فاروق کا عدل اور انصاف قائم کر دو. دیش میں امن اور شانتی پیدا ہو جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں یہ چیزیں تھی حضرت عمر فاروق کے پاس، اس لیے قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کر دے کہ اس کے ساتھ تم بے انصافی کرنے لگو. ہر حال میں انصاف کرنا یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. میں نے 2 گھنٹے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے. میرے بھائیوں عدل و انصاف انسانیت پر مبنی اس تقریر کو یہ پیسج دینے کی کوشش کی ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. آؤ اسلام کی شکشا کی طرف ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما. بار الہ ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو کیا پڑے گا اور کچھ اس کو ہم نہیں کریں گے، ہم اس کو